حضرات، ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے، پی ایم گزرا ہے، کہاں کا؟ برطانیہ کا۔ اس کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی۔ تو حضرات، اس کی بہن سے بیویوں نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا، تو کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے؟ تو کیوں مسلمان ہو گئی ہے؟ کیا چیز تجھے پسند آئی ہے مذہب اسلام کے اندر؟ تو کہنے لگی، جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنے ماننے والی عورتوں کو دیا ہے، وہ پردہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت میں۔ ہمارے یہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت کن کن چکروں میں آ گئی ہے۔ وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی، میں نے کہا نا کہ وقت کا ولی، قطب، غوث، اس کو حکم تھا کہ جا کر کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا تھا، بہن کے منہ میں دینا۔ اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، تو پریشان ہو کر کے آیا ہے، اگر بیوی تیری گھر میں کوئی غلط رویہ کرے تو مدینے کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنا کتنی نرمی دی ہے بیویوں کے حق میں۔ فرمایا، یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کس قدر فضیلت دی، کتنی ان کے بارے میں نرمی رکھی ہے عورت کو، کہ کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ، دیکھ تیرے لیے کیا ہے۔ حضرات، کالج میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹس گھس جاتے تھے، 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگیں ہمیں بھی بٹھاؤ۔ وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا، اس سے کہا کہ ہمیں بھی بٹھاؤ۔ اس نے کہا کہ بیٹی، بہن، لڑکے آ گئے ہیں، تم ایسا کرو کہ تم دوسری بس سے آ جانا، تم دوسری بس سے آ جانا، اس بس میں لڑکے گھس گئے ہیں۔ لڑکیاں زور زور سے بولنے لگیں، کہنے لگیں ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے ہیں ہمیں بھی بٹھاؤ۔ اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں، لڑکے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگی اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو۔ تو ایک نوجوان بیچ میں سے بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو کر جا سکتے ہیں، تو نہیں جا سکتی، برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو، پریشانی بھی، پرابلم بھی برابر کی برداشت کرو۔ چپ کر گئی، کہنے لگی آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں، آج کے بعد یہ کہنا عورتوں کی عزت کے حقوق ہیں۔ برابر کے حقوق مانگنا اس کی کمزوری ہے۔ بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، وہ کلرک صاحب پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں، وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں۔ بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے، سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس کے اندر، تو حضرات بیوی کے لیے عزت کا حق ہے تو وہ بیوی کو عزت دے گا۔ کہنے لگا تو بیٹھ جا، آپا جان آپ بیٹھ جائیں، بہن آپ بیٹھ جائیں، حضرات آپ یہاں آ جائیں۔ بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جا۔ اگر برابر کا حق چاہیے تو لائن میں لگ جا، جہاں سارے کھڑے ہیں وہاں یہ بھی کھڑی رہے، اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے۔ برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے۔ ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی، ہاں اگر
عورت عزت کا حق مانگے گی تو بالکل اللہ اس کو وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا ہے وہ عزت والا حق دیا ہے، سبحان اللہ۔ عورت کو جو حضور نے حقوق دیے ہیں وہ وقار والے۔ ایک بات مجھے بتائیے، ایک لڑکی MSc اس نے پاس کر لیا، M.Com کر لیا، MA کے بعد MBA بھی کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی، 1 لاکھ روپے ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خاوند کی کیا حاجت ہے۔ اب 2 عورتیں ہو گئیں، ایک بیوی گھر میں رہتی ہے، اس کا خاوند تھکا ہارا آیا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے، خاوند کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اب وہ خاوند آیا تو اس نے آتے ہی کہا منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا ہے امی فلاں چیز بھی چاہیے، اب بھی ڈانٹ دیتی ہے، کہتی ہے چپ کر مل جائے گی۔ خاوند کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی، اور جب خاوند کہتا ہے کہ فلاں چیز کیوں نہیں پکی تو وہ کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح سے۔ کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہوتی ہی نہیں کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں ہے۔ خاوند اس کی بات سنتا ہے، ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ کھانا بانٹ رہی ہے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معاذ اللہ تجھے چست لباس پہننا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اسے کہ تجھے چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں ہے، جی کرنا ہے، ایک ہماری ایئر لائن کا تاکہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، لاکھوں روپے کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، وہ بیوی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے، یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں، یہ تو مجھے خاوند 10 روپے دیتے ہوئے باتیں کرتا ہے، پیسے تو تیرے اس طرح جیب میں نہیں آ رہے ہیں جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تبھی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہو، جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں گرم گرم روٹی دینا وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے۔ میرے بھائی، عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے نہیں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی۔ آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، حضرات ہوٹلوں کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، دیہاتی ماحولوں میں بھی اب ہوٹلوں کے اندر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں۔ عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں ہے۔ اے خدا کے بندو، اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں ہے، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے، تصویر بی بی کی، سیمنٹ کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی۔ حضرات تو یہ تو بی بی کی توہین ہو رہی ہے، تمہاری توہین ہو رہی ہے صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، اور تم اس کو اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟
آؤ میں تمہیں بتاؤں، آمینہ کے لال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دیں میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنے ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قرب کی منازل عطا فرمائے گا۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی ہی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی دھج کے باہر نکلے گی، جتنی سورے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے۔ ماؤں، تمہاری دعائیں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں، رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، تم بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، تم شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر چاہتی ہو کہ کاروبار بڑھے، اگر چاہتی ہو کہ رزق میں برکت ہو، اگر چاہتی ہو کہ تمہارے گھروں میں امن ہو، سکون ہو، جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے، تو پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے، پھر میرے کریم نے بتایا ہے کہ گھروں میں بیٹھی رہنا، جتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا، تمہاری التجائیں قبول فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔